يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیات قرآن میں ایسی اتاری ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ان کو دہراتے تھے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم سنتے تو رہے لیکن سمجھ نہ سکے، یا تو شیطان نے ہمیں غافل کیا یا ہمارے نفس نے ہمیں غافل رکھا اور ہم ان آیات کو سمجھ نہ پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی اور کھری کرو، بات سیدھی اور کھری کرو۔ اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سیدھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے، ایک بڑی کامیابی جو آخرت کی ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال درست ہوں۔ تو اعمال کون درست کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کن کے اعمال درست کرے گا، کیسے اعمال درست کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کھری، بغیر کسی کا منہ دیکھے ہوئے بات کو، حق بات کو بیان کرو۔ آج فلسطین کی جنگ نے ایسے ایسے چہرے، بھیڑیوں کے چہرے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیے۔ اگر آج ہم بات کھری نہیں کریں گے، منبر سے خاص طور پر اگر صاف اور سیدھی بات نہیں آئے گی، پھر ہمیں کوئی بھی اللہ سے بچا نہیں سکتا، پھر ہمارے اعمال کو کوئی بھی سیدھا کرنے والا نہیں، ہماری مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں اگر قولا سدیدہ، بات سیدھی نہ کریں گے تو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 123 میں، یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے اس فلسطین کی جنگ کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس جنگ کے ذریعے سے ہمارے سامنے سے ان بھیڑیوں کے، ان ظالموں کے، ان قاتلوں کے چہروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 123، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ایسے ہی تمام علاقوں میں، یعنی دنیا کے تمام علاقوں میں بنائے مجرم، پیدا کیے مجرم، ان کو جگہ دی، بڑے مجرم، مجرموں کے سردار بنائے، اکابر مجرمیہا، اس شہر کے، اس علاقے کے بڑے بڑے مجرم تیار کیے۔ یہ اللہ نے بنائے مجرم۔ مجرم کیوں بنائے؟ کیونکہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ سے تکبر کرتے ہیں، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو ایسے مجرم ڈکلیئر کر دے۔ یہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب یہ مجرم، اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کہ اللہ نے ایسے مجرم ہر شہر میں رکھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ لیمکروا فیہا، اور وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنے بھیانک پلانز بناتے ہیں۔ لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم، اور یہ کوئی مکر نہیں کرتے،
یہ کوئی اپنی اسٹریٹجی ایسی نہیں بناتے کہ جو ان کے خلاف ہی نہ جائے. وما یشعرون، اور ان کو کوئی آگاہی نہیں، ان کو خیال نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے جرم انہی کے خلاف جا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان مجرموں کا مزید بیان کرتے ہیں. سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی شہر کو، کسی آبادی کو ہلاک کرنے کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی شہر کو ہلاک کرنے کا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے اللہ کیوں ہلاک کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 115. ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کو اس کو ہدایت دے دی. جب ہدایت آ جائے پھر اللہ گمراہ نہیں کرتا. حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے واضح کر دے کہ کس چیز سے بچنا ہے. اور جب وہ اس ہدایت کو نہیں لیتے، اس سے نہیں بچتے، تقوی نہیں اختیار کرتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفِيهَا، پھر ہم حکم دے دیتے ہیں. وہ حکم کون سا ہوتا ہے؟ ان کے دل میں سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو واضح کر دیا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، یہ پیسے والے پھر فساد بچاتے ہیں. اس لیے پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے، پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کہتے ہیں امرنا مترفیہا لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں، اللہ کا ڈر نکل جائے ان میں سے. ففسقوا فیہا، پھر وہ حکم عدولیہ کرتے ہیں، وہ حکم عدولیہ کرتے ہیں اللہ کی. پھر اللہ کہتے ہیں فدمرناہ، وہ پھر حق بات واضح ہو جاتی ہے. جب حق واضح ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں فدمرناہ تدمیرا، پھر ہم ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور ظلم کے پیچھے بھیڑیے جن کو آج سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، فلسطین کی جنگ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ لوگ جو دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم ہر فتنے کے خلاف، ہر قسم کے ٹیررزم کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کون سا امریکہ جس کے صدر نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا؟ وہ جو بائیڈن جو رات کو 12 بجے اپنی بیٹی 6 سال کی بیٹی کے ساتھ جا کے نہاتا ہے، وہ جو بائیڈن جو بچیوں کے اوپر غلط نظر رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم لوگ؟ یہ دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں جنہوں نے داعش بنائی، جس کو اسلام کا نام دیا، جس نے آج تک ایک پتھر نہیں مارا نہ اسرائیل کی طرف نہ امریکہ کی طرف. ایسوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم لوگ جو پیڈوفیلیا میں نمبر 1. آج امریکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو چائلڈ ٹریفک ہے
اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. کچھ دن پہلے لندن میں ایک ٹرک پکڑا گیا جس میں سے بچے درآمد ہوئے. ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوں گے. ایپسٹائن کیس، اس بدبخت نے جو ایزولا بنایا سمندر کے درمیان، جہاں پہ سارے لانتی جمع ہوتے ہیں، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پہنچایا جاتا ہے. کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی. آج اگر ان کو پتا چلے ان کی بیٹی 6 سال کی، 4 سال کی، 8 سال کی جو گم گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس ایپسٹائن ایزولے کے اوپر جا کر ملی. آج ویڈیو وائرل ہے اس خبیث جو بائیڈن کی، جو اس کی نظریں اس کی بیٹی کے جسم کے اوپر ہیں. آج ویڈیو وائرل ہے اس خبیث جو بائیڈن کی، جو 6 سال کی، 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے. یہ بدبخت یہ دنیا کو لیڈ کریں گے. ان بدبختوں کے ساتھ مسلمان لیڈر بدبخت جو آواز نہیں نکالتے. کیوں؟ سوال تو یہی ہے کہ کیوں نہیں آواز نکالتے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس جیفری ایپسٹائن کی لسٹ کے اندر ہمارے نام نہاد حکمرانوں کے بھی نام پائے جاتے ہیں؟ جو بائیڈن آج کیوں پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ کیونکہ یہ بدبخت اس نے جو کچھ جوانی میں کیا، آج 80 سال کی عمر میں جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ڈکلیئر پاگل ہے، آج اس کی سزا کا وقت ہے. اللہ ایسی بستیوں کو سزا دے گا جہاں پہ نتنیاہو جیسے، بائیڈن جیسے، جیفری جیسے قاتل بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والے موجود ہوں. اگر کسی بستی کی جان بچے گی تو اس کی عوام کی وجہ سے، جنہوں نے آواز اٹھائی، جو بائیڈن کے خلاف آواز اٹھائی، اسپین میں آواز اٹھی، پورے یورپ میں آواز اٹھی، اسکینڈینیویا میں آواز اٹھی، ہر طرف آواز اٹھی. اگر آوازیں نہ آئیں تو مسلمان حکمرانوں کی عوام کی طرف سے آوازیں دب گئی، وہاں سے آوازیں نہیں اٹھی. الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. ان کے ظلم کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تو کوئی حکومت ہمارے سنتی ہے، نہ ہی کوئی اور ایسا شخصیت ہے جس کی طرف ہم دیکھیں، اس کے سامنے جا کے ان ماؤں کا درد روئیں، ان والدین کی سسکیاں روئیں جنہوں نے اپنی بچیاں، اپنے بچے 6 7 سال کے گما دیے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو بچوں کا مستقبل کیا ہوا، دنیا میں ہے یا ان بھیڑیوں کے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ کہتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 178، لا تحسبن اللہ غافلا. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. تم اللہ کو غافل نہ سمجھو ان ظالموں کے عمل سے. ان ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 178 میں فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. یہ جھوٹ والے، حق کو جھٹلانے والے، حق کی مخالفت کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے.
इन्नमा नुमली लहुम खैरुन इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, ये जो इनको ढील दी जा रही है इसलिए कि इनके गुनाहों में इजाफा हो। हमें कुरान ने रास्ता दिया। फिरौन से बड़ा जालिम दुनिया में नजर नहीं आया। फिरौन के खिलाफ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। दो भाई हैं, कोई साथ नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई फिरौन के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं, सब दबे बैठे हैं। कोई ताकत नहीं सिवाय एक ताकत के। उन्होंने पुकारा उस ताकत को। हम भी मूसा अलैहिस्सलाम वाला काम करेंगे, हम भी उसी ताकत को पुकारते हैं। क्या कहा था मूसा ने? रब्बना इन्नका आतैता फिरौन व मलाहु ज़ीनतन व मालन फिल हयातिद दुनिया। ए अल्लाह, तूने फिरौन को और उसकी काबीना को जीनत दी, हर किस्म के फौजी दिए, असला दिया, पॉलिटिकल स्टेटस दिया, गाइड बना दिया। ये सारी जीनत है। वह मालन, और तूने इनको बहुत माल दिया, बहुत ज्यादा माल दिया। फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया में। रब्बाना लियुदिल्लु सबीलका, अल्लाह इसलिए दिया कि लोगों को तेरे रास्ते से गुमराह करें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, क्या दुआ की? रब्बाना तबिस अला अमवालिहिम, अल्लाह इनके मालों को मिटा दे, इनके असले को मिटा दे, इनकी फौजों को मिटा दे। वशदुद अला कुलूबिहिम, इनके दिलों को सख्त कर दे। फला युमिनु हत्ता यरावुल अज़ाबा, और ये हरगिज ईमान न लाए जब तक ये अजाब न देख ले। हम भी यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दौलत को मिटा दे, इनके असलों को मिटा दे, या अल्लाह इनकी फौजों को मिटा दे, या अल्लाह इनके दिलों को सख्त कर दे, और ये ईमान न लाए जब तक एक दर्दनाक अजाब न देख ले। फिर जो मेरे रब ने मूसा और हारून को वसीयत की, वही वसीयत हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क़ाला उजिबत दावतुकुमा, मैंने कबूल कर ली तुम दोनों की दुआ। हम भी अल्लाह से ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की। हम भी ये गुमान करते हैं कि अल्लाह की आवाज आई होगी, उजिबत दावतुकुम, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की। जैसे अल्लाह ने कहा फस्तकीमा, तुम दोनों अब साबित कदम हो जाओ, हमें भी अल्लाह यही कहेगा, फस्तकीमो, तुम मेरे दीन के ऊपर साबित कदम हो जाओ, हक बात करते रहो, जालिमों के खिलाफ बोलते रहो। फस्तकीमो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, फस्तकीमा फला तत्तबिआनी, फला तत्तबिआनी, तुम दोनों मत पैरवी करना। हमें भी अल्लाह कहता है फला तत्तबिऊ, तुम मत पैरवी करना। अल्लज़ीना, उन लोग, ला यालमून, जो कुछ नहीं जानते। ये हमारे लीडर कुछ नहीं जानते, ये कुरान से हदीस से दूर हैं, इनको नहीं पता कि अल्लाह की गिरफ्त कैसी है। अल्लाह ने हमें बताया कि अल्लाह की गिरफ्त कैसी है। अल्लाह को कोई फौज नहीं चाहिए। दो की दुआ कबूल की थी, यहां पर तो दो से ज्यादा हैं। दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। उन माओ की आहों को अल्लाह कबूल करेगा जिनके बच्चे हुआ हुए। उन जालिमों के खिलाफ अल्लाह दुआ कबूल करेगा जिन्होंने उन बच्चों के साथ बुरा फेल किया, जिन्होंने बच्चों को कत्ल किया, जिन्होंने, वो माएं जिन्होंने अभी बच्चे पैदा करने थे, वो हामिला औरतें जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, स्कूलों को, अस्पतालों को खत्म किया गया। हम अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अक़ीमुस्सलाम।